ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ بلند شہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اعزا چاروں طرف سے جمع ہو گئے، گویا ایک باراسی آ گئی۔ رئیس زادے نے سب کے لیے عمدہ کھانے پکوائے۔ جب کھانا چنا گیا تو اس نے مہمانوں سے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے، پہلے میری بات سن لیجئے، پھر کھانا شروع کیجئے گا۔ سب لوگ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھ پر کیسا سانحہ گزرا ہے۔ اس وقت میرے والد ماجد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ کا سایہ اٹھ جانے سے کیسا صدمہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہی انصاف ہے کہ مجھ پر تو یہ مصیبت گزرے اور تم آستین چڑھائے مرغن کھانے کو تیار ہو گئے؟ کیوں صاحب، یہی ہمدردی ہے؟ بس مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا، اب کھانا شروع کیجئے۔ بھلا اب کون کھانا کھاتا جب سر پر جوتیاں پہلے سے ہی پڑ گئیں؟ سب لوگ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور رئیس زادے نے غربا کو بلا بھیجا کہ بیٹھو کھاؤ، تمہارے کھانے سے میری باپ کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ اور یہ برادری کے کھاتے پیتے لوگ آستینیں چڑھا کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے کھانے سے ان کو کیا ثواب ملتا، اور میری رقم بھی برباد ہو جاتی۔ غرض غریبوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد برادری کے چند معزز لوگ اس طرف جا کر بیٹھے اور غمی کی رسوم میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ واقعہ یہ رسمیں بالکل عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے، ان سب کو یکلق موقوف کر دینا چاہیے۔ کسی نے رئیس زادے سے کہا، میاں جب تم کو کھانا کھلانا منظور نہ تھا تو پہلے سے یہ بات کہہ دی ہوتی، اتنا انتظام ہی تم نے کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اگر میں یہ انتظام نہ کرتا اور کھانا تیار کرنے سے پہلے یہ بات کہتا، لوگ یوں سمجھتے کہ کنجوس نے اپنی بچت کے لیے یہ بات کی ہے۔ اب کسی کا یہ منہ نہیں رہا کہ مجھے یہ الزام دے سکے، کیونکہ میں نے کھانے ایسے عمدہ تیار کرا دیے تھے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہ سوگ میں ہوتے ہیں، ان کے گھر کھانا بھجوانا چاہیے، نہ کہ ان کے گھر سے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو مزاج شریعت کے مطابق اپنانے کی توفیق دے، آمین۔